26واں پارہ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور آپ تذکرہ کیجئے قوم عاد کے بھائی کا، اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ، جب انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا، بالاحقاف، احقاف میں، وقد خلت النذر، اور تحقیق گزر چکے ہیں ڈرانے والے، من بین یدیہ، اس سے پہلے، ومن خلفہ، اور اس کے بعد، اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے، انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ آج کی ان آیات مبارکہ میں قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر سورہ ہود میں بھی ہے۔ پوری سورت حضرت ہود علیہ السلام کے نام پہ نازل ہوئی۔ سورۃ الاعراف میں بھی حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، سورہ شعراء کے اندر بھی ہے، اس طرح مختلف اور صورتوں کے اندر بھی حضرت ہود علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 65 میں اللہ پاک نے فرمایا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اور قرآن کریم میں 17 سے زیادہ مرتبہ ذکر حضرت ہود علیہ السلام کا آیا ہے۔ اور عاد ایک عرب قبیلہ ہے جو احقاف میں آباد تھا، اور احقاف ریت کے ٹیلے والے، جو ٹیلے ہوتے ہیں، ٹیلوں والے علاقے کو احقاف کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ ریت کے بڑے بڑے ٹیلے تھے، اور احقاف کا معنی ہی بڑے بڑے ٹیلے، ریت کے جو ٹیلے ہوتے ہیں، یہاں پر احقاف کی بستی پہ یہ زیادہ تھے، اور یہ علاقہ یمن میں تھا۔ اور عاد ایک آدمی کا نام ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی 5ویں پشت میں ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کی جو اولاد ہوئی وہ قوم عاد سے مشہور ہوئی۔ قوم عاد کو ارم بھی کہا جاتا ہے، قوم ارم، اور عاد کے دادا کا نام ارم تھا۔ ہمارے ہاں تو یہ لڑکیوں کا نام ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ عاد کے دادا، ان کا نام ارم تھا۔ بہرحال یہ نام رکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور عاد اولا بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی نوح علیہ السلام کی 5ویں نسل میں سام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کا شجرہ بھی حضرت ہود علیہ السلام بن عوس بن سام بن نوح علیہ السلام
یہ ان کا شجرہ ہے۔ تو بہرحال ہود علیہ السلام جو تھے یہ عاد کے نسبی بھائی تھے، حقیقی بھائی تھے۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، اور ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو 480 سال تبلیغ کی، مگر وہ قوم ایمان نہ لائی، اور قوم کی ہلاکت کے بعد بھی حضرت ہود علیہ السلام 150 سال زندہ رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اور اس قوم کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، اپنی طاقت اور دولت میں یہ لوگ مست تھے، اور انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، اور اتنے طاقت والے یہ لوگ تھے قوم عاد کے، یہ درخت کو پکڑتے تھے تنے سے اور جڑوں سمیت اکھاڑ کے رکھ دیتے تھے۔ اتنی طاقت والے یہ لوگ تھے قوم عاد۔ جب انہوں نے بات نہ مانی حضرت ہود علیہ السلام کی، اب اللہ کا عذاب ان لوگوں پہ آنا شروع ہو گیا۔ 3 سال تک مسلسل ان لوگوں پہ بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسا۔ 3 سال تک بارشیں رک گئیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا زمینیں خشک ہو گئیں، ان لوگوں کے باغات اور فصلیں جل گئیں، لیکن یہ لوگ شرک سے تب بھی باز نہ آئے۔ اور اس زمانے میں بیت اللہ شریف کی عمارت شہید ہو چکی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے سیلاب کی وجہ سے، مگر پھر بھی یہ لوگ اس جگہ کا طواف کرتے تھے اور وہاں جا کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ قوم عاد کا ایک وفد آیا بیت اللہ شریف میں، جا کے جاؤ آپ لوگ دعائیں کرو کہ اللہ بارشیں ہمارے اوپر مسلط کر دے، بارشیں ہو جائیں۔ اور یہ 70 کے قریب آدمی یہ قوم عاد کے یہ آئے دعائیں کرنے کے لیے، اگرچہ بیت اللہ شریف کی عمارت نہیں تھی لیکن وہاں نشانات موجود تھے، وہاں طواف بھی کرتے اور دعائیں بھی کرنے لگے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ قوم نے دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل آ گئے، خوش ہوئے، سارے لوگ یہ جمع ہوئے کہ چلو اب بارش آ گئی ہے، اس لیے چلیں اب بارش لگے گی اور ہماری فصلیں بھی زندہ ہو جائیں گی۔ اس کالے بادل سے ایسی تیز آندھی نکلی، ایسی ہوا اللہ نے بھیجی کہ ساری قوم کا ستیہ ناش کر دیا۔ قرآن نے فرمایا سخرها علیہم 7 لیال و 8، اور ان پہ اللہ نے 7 راتیں اور 8 دن مسلسل یہ ہوا چلتی رہی، اور ان کی لاشیں ایسی بکھری ہوئی تھیں، چونکہ یہ لمبے تڑنگے آدمی تھے اور تقریباً 70-80 فٹ، یا حضرت آدم علیہ السلام کا قد جو تھا 90 فٹ، تو پھر آہستہ آہستہ انسان جو ہے پیچھے کی طرف آتے رہے، اور اب 9 فٹ تک بھی نہیں رہے۔ بہرحال یہ بھی قوم عاد ان کے قریب کا زمانہ تھا، لمبے تڑنگے آدمی تھے۔ قرآن نے فرمایا جب یہ لوگ مرے ہوئے تھے تو ایسے لگ رہا تھا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھجور کے کھوکھلے جو تنے ہوتے ہیں، اور کھجور کے درخت آپ نے دیکھے بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں، اس طرح یہ لوگ بھی اسی طریق سے ہی تھے۔ ہوا میں اللہ نے ان کو ایسے اڑایا اور آپس میں ٹکرا کے مرے، اور نیچے لاشیں ایسے بکھری ہوئی تھیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھجور کا جیسے کھوکھلا تنا پڑا ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ پھر تباہ و برباد ہوئے، شرک سے باز نہ آئے تو اللہ پاک نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو ان آیات میں اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ہی ذکر فرمایا۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور آپ تذکرہ کیجئے قوم عاد کے بھائی یعنی حضرت ہود علیہ السلام کا، اذ انذر قومہ بالاحقاف،
جب ڈرایا انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ، اور تحقیق گزر چکے تھے ڈرانے والے، مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، حضرت ہود علیہ السلام سے پہلے ہی اور بھی اللہ کے نبی گزرے قوم کو ڈرانے والے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان سے پہلے گزرے، حضرت ادریس علیہ السلام گزرے، حضرت شیس علیہ السلام گزرے، وَمِن خَلْفِهِ، اور حضرت ہود کے بعد بھی اللہ کی طرف سے ڈرانے والے لوگ آئے، اور حضرت ہود علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آئے، حضرت صالح علیہ السلام بھی، ہزاروں نبی آئے حضرت ہود علیہ السلام کے بعد۔ سب نے اللہ کی توحید کی دعوت دی، لوگوں کو فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ کی، انی اخاف علیکم، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے، مراد اس سے قیامت کا دن ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا میری قوم والو دیکھو اللہ کی توحید کو مان لو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، مجھے ڈر ہے تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ قالوا اجئتنا، قوم والوں نے کہا اجئتنا، کیا آپ آئے ہیں ہمارے پاس، لتافکنا، تاکہ آپ ہٹا دیں ہمیں، عن آلہتنا، اپنے خداؤں سے آپ ہمیں ہٹانا چاہتی ہیں، ہم کسی صورت میں بھی ایک اللہ کی توحید کی قائل نہیں ہوتے، ہم تو اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اے ہود علیہ السلام تو اس لیے آیا یہ کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے تو دور کر دے، ہٹا دے۔ اے ہود علیہ السلام فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، لے آ بِمَا تَعِدُنَا، وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دے رہا ہے، إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ اے ہود علیہ السلام ہم نے تو اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا، ایک اللہ کی عبادت کبھی بھی نہیں کریں گے، لے آ تو ہمیں اس اللہ کی توحید سے ڈراتا ہے، لے آنا وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیا کرتا ہے۔ قال، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا انما العلم عند اللہ، بے شک علم تو اللہ کے پاس ہے، وہ عذاب کب آئے گا مجھے نہیں معلوم، اللہ جس وقت چاہیں گے تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ ہود علیہ السلام نے جواب دیا عذاب لانا میرا کام نہیں ہے، نہ ہی میں اس کی تاریخ سے واقف ہوں کہ وہ اللہ کا عذاب کب آئے گا، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ ہاں اتنی بات یقینی ہے نافرمان لوگ ضرور اس عذاب کا مزہ چکھیں گے، وہ اللہ کی گرفت سے کبھی بھی نہیں بچ سکتے۔ اور فرمایا لوگوں میرا تو کام صرف اللہ کی توحید کا پیغام سنانا ہے، ہر نبی کی دعوت لا الہ الا اللہ کی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی فرمایا میرا کام صرف اللہ کی توحید کا پیغام تمہیں پہنچا دینا ہے، مانو تو تمہارا اپنا فائدہ، نہیں مانتے تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ قال انما العلم عند اللہ، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا بے شک علم تو اللہ کے پاس ہے، اس عذاب نے کب آنا ہے میں نہیں بتا سکتا، وہ رب کو ہی معلوم ہے۔
وَأُبَلِّغُكُمْ اور میں پہنچاتا ہوں تمہیں ما ارسلت بہ وہ چیز جو مجھے پیغام دیا گیا ہے، میں تو اسی بات کا پابند ہوں کہ اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دوں۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ اور لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں قَوْمًا تَجْهَلُونَ نادان قوم، تم تو اپنے فائدے کو بھی نہیں سمجھتے، نقصان کو بھی نہیں سمجھتے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ پس جب دیکھا انہوں نے اللہ کے عذاب کو، عارضاً مستقبل اودیتہم بادل کی صورت میں، عارضاً بادل کی صورت میں اللہ کا عذاب دیکھا انہوں نے، مستقبل اودیتہم سامنے آتا ہوا ان کی وادیوں کی طرف سے، قالوا ھذا عارض ممطرنا قوم والوں نے کہا ھذا عارض یہ ایک بادل ہے، ممطرنا ہم پہ برسنے والا، آ گئی بارش، خوش ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں بل ہوا مستعجلتم بھی، اللہ نے فرمایا یہ بارش نہیں بلکہ وہ عذاب ہے جو استعجلتم بھی جلدی مانگتے تھے تم اس کو۔ ریح فیہا ایک ہوا ہے کہ اس میں عذاب علیم دردناک عذاب ہے، تدمر کل شیء اکھاڑ پھینکے گی ہر چیز کو، بِأَمْرِ رَبِّهَا اپنے رب کے حکم سے، فَأَصْبَحُوا بس وہ ہو گئے، لا یُرَىٰ إِلَّا مَسَاکِنُهُمْ نہیں دیکھے جاتے تھے مگر ان کے مکانات۔ عذاب ایسا آیا صرف مکان ان لوگوں کے بچے، جانوروں تک بھی ہر چیز ہلاک ہو ہوا کے عذاب کے اندر۔ تو فرمایا لا یُرَىٰ إِلَّا مَسَاکِنُهُمْ نہیں دیکھے جاتے تھے مگر ان کے مکان، مکان پہاڑوں میں تراش کے ان لوگوں نے بنائے تھے، اس لیے بچ گئے۔ مکانوں کے علاوہ ان لوگوں کے ہاں ان کی بستی احقاف میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ کذالک اسی طرح نجزی القوم المجرمین ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم لوگوں کو۔ اللہ تعالی ہم سے